السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذین لا یوقنون۔ اور ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم جال سازی کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58، 59، 60 یعنی 58، 59، 60 یہ تین آیات جو سورۃ الروم کی سب سے آخری آیات ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 58 کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد کئی باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لوگوں کے لیے، ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کمپلیٹلی قرآن کریم میں، یعنی اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم سے ہی ہدایت حاصل کرے گا۔ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی سے ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا، صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا۔ اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے ہی ہم کو ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری کتابیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کتابوں سے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ملے گی تو قرآن کریم سے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ علماء کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن کریم بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا ہوگا سمجھنے کی۔ جو کوشش کرے گا، جو آگے بڑھے گا، جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور قرآن کریم میں ہدایت عطا فرما دے گا۔ جو کوشش ہی نہیں کریں گے، جو دھیان ہی نہیں دیں گے، جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی تمام باتوں کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ مثالوں سے سمجھایا ہے، کیسے دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کو حاصل کرنا ہے، کیسے ہدایت کو حاصل کرنا ہے، ان تماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ اور یہاں پر جو آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اس کے سیاق کی روشنی میں، یعنی یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان آیات پر آپ غور کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد جو دوسری زندگی پیش آنے والی ہے اس کے ہر طرح کے حالات سے قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ فرما دیا ہے، خبردار فرما دیا۔ جیسے دیکھیں، کل آپ کے سامنے آیتیں پیش کی گئی تھی، آپ یاد کیجئے، کل جو آیات پیش کی گئی تھی ان آیتوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہت سارے دنیا پرست اور دنیا دار لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ جب دیکھیں گے کہ عذاب ہمارے سامنے ہے اور جہنم میں ہم کو جانا ہے تو کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم لوگ دنیا میں بس ایک گھڑی رہے تھے، حالانکہ وہ پوری دنیا میں اپنی عمر گزار کے گئے،
لیکن وہ کیا کہیں گے کہ ایک گھڑی رہے. اللہ پہلے ہی بتلا دے رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اللہ نے یہ کہا کہ جب پہنچیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک گھڑی ہی رہے, ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا, ہمارے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی اور ہم لوگ آخرت میں چلے آئے. جبکہ اسی وقت وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے مطابق, لوح محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں تھے, یعنی جب تک تمہاری موت نہیں آئی تھی تب تک تم دنیا میں ہی تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب دنیا میں تھے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے غلط ہی سمجھا. کیا؟ اب جو دنیا دار ہے, کفار و مشرکین ہیں, منافقین ہیں, دنیا پرست ہیں, دنیا میں وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے, دنیا کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو مثالوں سے سمجھایا. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, یعنی موت کے بعد کی جو دوسری زندگی ہے اس میں جو پیش آنے والے ہر طرح کے حالات ہیں, ان تمام حالات کو مثالوں سے اور وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلا دیا, لوگوں کو خبردار کر دیا, لوگوں کو آگاہ فرما دیا. اب اگر کوئی بدبخت اپنے انجام سے ہی بے خبر رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی. اللہ نے تو ہر طرح سے لوگوں پر حجت قائم کر دی, حجت تمام کر دی. لیکن اب ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم جعل سازی کر رہے ہو. یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کو بالکل کوئی حصی معجزہ بھی دکھلا دیں تو یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ پہلے مائنڈ مینٹین کر چکے ہیں کہ نہیں مانیں گے. لہٰذا جب ان کے سامنے آپ کوئی معجزہ پیش کریں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ فریب کاری معلوم ہوتی ہے جسے پیغمبر اور اس کے ماننے والوں نے ملی بھگت سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و توثیق کر کے سپورٹ کر کے لوگوں کو الو بنا رہے, یعنی پہلے سے ہی مائنڈ مینٹین کہ نہیں ماننا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ذہن کو کشادہ کر کے رکھنا ہے. جو قرآن کریم کے احکام ہمارے سامنے آئے, جو نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے آئے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرنا, چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر اللہ کا حکم آ گیا, نبی کی بات آ گئی, ہر چیز کو سائڈ کر کے سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ کفار و مشرکین کی یہ خاص صفت تھی کہ ان لوگوں نے پہلے ہی مائنڈ مینٹین کر رکھا تھا کہ قرآن کو نہیں ماننا ہے, قرآن کی تعلیم کو نہیں ماننا ہے, نبی کی تعلیم کو نہیں ماننا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کے پاس معجزہ بھی لے آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ تو فراڈ کر رہا ہے. اللہ نے آگے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا بغض و عناد, ان کی ضد, ان کی ہٹ دھرمی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر سچ بات بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ سچی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور ایسا ہوتا ہے جب آدمی پہلے سے مائنڈ مینٹین کر لے گا تو حق بات بھی اس کے سامنے آئے گی, اس کو وہ رد کرے گا. اللہ نے بڑے ہی ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اور اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کیا کہ جب کسی کا بغض, اس کی ہٹ دھرمی, اس کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی اس حد تک پہنچ جائے کہ سچ بات بھی آئے اور اس کو وہ رد کرے, تو اللہ نے کہا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس حق بات کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں رہی. اللہ ہم تمام کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فصبر, لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. کیوں صبر کیجئے؟ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اسی صورت کریمہ کے آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا حقا علینا نصر المومنین, مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق ہے, یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ کے ذمہ ہے یہ بات کہ وہ مومنوں کی مدد کرے. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی مومن بننا چاہیے, کیونکہ اللہ کی مدد چاہیے تو مومن بننا پڑے گا. اور مومن وہ ہے جو اپنے ظاہری اور باطنی دونوں اعمال کے حساب سے مومن ہو. یہ ہم اور آپ اپنے لیے جج کر سکتے ہیں.
کہ کون سچا مومن ہے، اور اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فصبر، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ کیوں صبر کیجئے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا، لہٰذا آپ کفار و مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کیجئے، خود بھی صبر کیجئے، مسلمانوں کو بھی صبر و برداشت کی تلقین کیجئے، اللہ کا وعدہ اپنے وقت پہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اور آگے مزید فرمایا کہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا کر دے۔ کیا مطلب؟ ان کافروں کے مکاریوں اور سازشوں سے، ان کے مذاق و تمسخر سے، ان کی اسلام دشمن کاروائیوں سے، ان کی ایذاؤں سے، ان کے ظلم و ستم سے، ان کے منافقانہ سمجھوتوں سے اور ان کی دھمکیوں سے آپ کے پائے سے بات میں ہرگز لغزش نہیں آنی چاہیے، آپ کی ثابت قدمی میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کو جو مشن اللہ کی طرف سے ملا ہے، آپ اپنے مشن میں صبر و ثبات کا ایسا عظیم پیکر ہیں کہ جسے کسی قیمت پر بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو دعات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو مشن لے کر کے وہ چلیں اس میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ کریں، جو حق بات ہے اس کو بغیر لاگ کے، بغیر لپیٹے کے لوگوں تک پہنچائیں، اور حق بات پر خود بھی قائم رہیں، لوگوں کو بھی قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔